آپ کے اس دار مریم میں پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کئی مرتبہ سنا، کئی مرتبہ اس کی باتیں، اس کے احوال اور واقعات سننے کی موقع جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر آج آپ طالبات سے مخاطب ہونے کا پہلا موقع ہے کہ دین کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں، گزارشات کرنے کا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے۔ چونکہ ہم یہاں پر ایک دینی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا آپس میں اور کوئی تعلق اور کوئی رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے، صرف ایک دین کا نسبت اور ایک دین کا رشتہ ہے کہ جس نسبت اور جس رشتے سے یہاں پر مجھے دعوت دی گئی اور میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ گزارشات کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے، دین متین کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا۔ یہ بہت اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ابھی میں بازار سے آیا ہوں، آپ کے محلے سے گزر کر دیکھا بہت سے لوگ، کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی بچہ چھٹی ہے باہر پھر رہے ہیں، کوئی ویسے بھی پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے ماحول کے اندر ہمیں اپنے دین کی فکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس دور پر فتن میں ہمیں اپنے دین اسلام کے ساتھ محبت نصیب فرمائی۔ وہ محبت ہی تو ہے کہ جس محبت کی وجہ سے ہم مدرسے کے اندر داخل ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ طالبات کا مجمع ہے، اس لیے میں طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم لوگ، خصوصاً طالبات بھی اور ہم اپنے مقام کو پہچانیں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ جس دن ہم نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اس دن ہمارے اوپر کامیابی کے دروازے جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آج ہم اپنے مقام کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب ہم اپنے مقام کو بھول گئے اور اس کی وجہ سے، مقام کے بھولنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں ہمارے اوپر جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اساتذہ کا، مدرسے کا، انتظامیہ کا، ہمیں اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں مدرسے کی چار دیواری کے اندر جو ہے جمع کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اس ماحول کے ساتھ جو ہے، ان علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں اللہ جل جلالہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج یہ علم جو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے، ہمیں مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھے بٹھائے علم جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اساتذہ ہمیں علم جو ہے وہ دیتے ہیں، کتابوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ علم مل رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے لیے پہلے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسے مسائل برداشت کرنے پڑتے تھی، کیسی تکالیف جو ہے وہ اٹھانی پڑتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور مدینہ منورہ یہ دارالحکومت تھا مسلمانوں کی سلطنت کا، اور سلطنت بھی بہت بڑی تھی، چھوٹا ملک نہیں تھا، بہت بڑی سلطنت ہے، اور سلطنت میں دارالحکومت مدینہ منورہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے دمشق سے آئے اور آ کر عمر فاروق رضی اللہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بعد حضرت نے ان کا حال چال پوچھا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. کہنے لگے حضرت دمشق سے آیا ہوں، نماز میں جو اتحیات پڑھی جاتی ہے وہ میں اتحیات آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں. حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یار مجھے کوئی اور کام ہے، اور کسی کام آیا ہوگا کوئی تجارت کی غرض سے کسی اور کام سے، اور اب تو مجھے ملنے آ گیا اور اتحیات بھی تو مجھ سے سیکھ لے. فرمایا کہ نہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف دمشق سے آپ سے اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے وہ اتحیات جو ہے سکھلا دیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ان کو رونے لگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مجمع کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعلان کرنے لگے کہ اے لوگوں، اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے کہ جو کتنی دور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ایک دعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے یہاں پر مدینہ منورہ میں آیا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اس طریقے سے علم حاصل جو ہے وہ کیا جاتا تھا. آج ہمارے ماحول کے اندر کتنا اللہ جل جلالہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدرسے کے ماحول کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ چھوٹی چھوٹی علم کی، چھوٹی بڑی علم کی باتیں ہمیں اسی چار دیواری کے اندر اور اسی ماحول کے اندر ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. ہمارا کام اب صرف ان علم کی باتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ طالبات کا مجمع ہے. اس لیے میں طالبات سے کہتا ہوں کہ ہمیں ان حاصل کردہ علم پر عمل کرنا ہے. ہمارا پورا نام طالب العلم والعمل ہوا کرتا تھا. آج تو صرف طالب علم رہ گئے نا، طالب علم. ہمارا پورا نام تھا طالب العلم والعمل. وقت گزرتا گیا، عمل ہٹ گیا اور ہم صرف طالب علم رہ گئے. یاد رکھیے، جب تک علم کے ساتھ ساتھ عمل نہیں آئے گا اس وقت تک علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس لیے میں طالبات سے کہتا ہوں کہ اگر مدرسے کے ماحول کے اندر رہ کر بھی آپ لوگ رابعہ بصریہ نہ بن سکی، آپ لوگوں کے اندر تقویٰ، دیانت نہ آ سکا، آپ وہی فیشن کے پیچھے جیسے پہلے بھاگتے تھے یا جیسے علاقے والے بھاگتے ہیں، اگر ہم مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے، اسی فیشن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اسی بے حیائی کے طوفان کے اندر ہم بھی بہتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری تربیت میں کمی ہے، ہم نے اپنے مقصد کو پہچانا نہیں ہے. اس لیے میری بہنوں، اپنے مقصد کو پہچانیں. ہم لوگ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں. ہم اللہ والے بن جائیں، اور جب ہم اللہ والے بن جائیں گے، جب اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا، اور یہی تعلیم ہم نے خود بھی حاصل کرنی ہے اور یہی تعلیم ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی پھیلانی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. ہر کام کے کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ سوچیں، گھروں کے اندر یہ تعلیم دیں کہ ہم اللہ تبارک، اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مرضی کو سامنے رکھیں. آج دنیا کی نعمتیں تو ہر کسی کو مل جاتی ہیں، کافر کو بھی نعمتیں مل جائیں گی، مسلمان کو بھی دنیا کی نعمت مل جاتی ہے، بیوی بچے، اولاد، مال و دولت، یہ تو سب کچھ کافروں کے پاس بھی ہے، اور شاید کافروں کے پاس مسلمانوں سے یہ چیزیں زیادہ ہوں. لیکن جو چیز کفار کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ جل جلالہ کا تعلق ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ اللہ کا تعلق ہے. اگر آج ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، قبر میں جب جائیں گے قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. لیکن اگر ہم اللہ والے بن جائیں نا، اللہ جل جلالہ کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ قبر کے اندر اترے گی، پھر کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اگلا سفر جو ہے وہ خود بہت آسان سے آسان کر جو ہے وہ طے جو ہے وہ